شہے کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. ایک دو بن کے ارشاد بس کر رہا ہوں کہ مرحبا صد مرحبا لختے دلے رباب، مرحبا صد مرحبا لختے دلے رباب، اے حسینی گلستاں کے تشنہ لب کم سن گلاب، واہ جھوم اٹھے تیری جرت پر نبیوں بوتراب، آ گیا تیری ہنسی سے کربلا میں انقلاب. واہ واہ بات خوب ماشاءاللہ. السلام اے شاہ کے کم سن سپاہی، السلام السلام اے آخری شے کی گواہی، السلام. واہ ماشاءاللہ. بات خوب. شکریہ. بس میں اسی ایک بند بہت کے بعد مائک دے رہا ہوں آپ کے ناظرین ہمارے جناب عباس حسین جعفری صاحب کو کہ وہ مجلس کا باقاعدہ آغاز کریں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد محمد. حاضرین، مومنین مومنات، آج 9 محرم کی مجلس کا لائیو پروگرام فاؤنڈیشن کی جانب سے جاری ہے. آج کی مجلس کا میں بتاتا چلوں، ہم آج کی مجلس میں ہمارے جو آج بانی ہیں ڈاکٹر حسن اختر صاحب، بے شک ان کو مولا ان کو پر اپنی رحمت فرمائے، ان کو اجر دے آج کی مجلس کا. اور ہمارے ساتھ سلام کے لیے آج موجود ہیں ڈاکٹر حسن اختر صاحب بے شک، اور جناب اصغر زیدی صاحب. اور تلاوت قرآن سے ہم آغاز کریں گے مجلس کا، اور اس کے لیے ہمارے موجود ہیں ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب. تو پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ تلاوت قرآن سے آج کی 9 محرم کی مجلس کا آغاز کریں. جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب. شکریہ. آج میں سورہ نصر کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. ترجمہ: جب اللہ کی مدد اور فتح آ چکی اور آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہوتے دیکھ لیا تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور اس سے استغفار مانگیے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی اللہ محمد. جزاک اللہ. جزاک اللہ. یہ تھے ہمارے ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب جو ہمیشہ کی طرح ہمیں قرآن پاک کی تلاوت اور تفسیر سے مستفید کر رہے تھے. پروگرام آج کی مجلس کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر سید حسن اختر صاحب سے کہ مائک پہ تشریف لائیں اور نذران عقیدت پیش کریں. آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ حیدری یا علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سلام پیش خدمت ہے امام کے تعلق سے انشاءاللہ. پانی پیو تو یاد کرو پیاس حسین کی. بے شک. پانی پیو تو یاد کرو پیاس حسین کی. تہروز کی تھی پیاس وہ آئے حسین کی. اللہ اکبر. برچھی نکالی سینے سے اکبر جوان کے، لگتا کہ کمر ٹوٹی تھی وائے حسین کی. کمر ٹوٹی تھی وائے حسین کی. دیکھی نہ گئی شاہ سے اصغر کی تشنگی، دیکھی نہ گئی شاہ سے اصغر کی تشنگی.
بولے مدد کو کوئی تو آئے حسین کی، تھے بھائی کی نشانی قاسم بھی مر گئے، قاسم بھی مر گئے، بیچارگی غضب کی تھی ہائے حسین کی، پہ نثار ہو گئے زینب کے لال آہ، شہ پر نثار ہو گئے زینب کے لال آہ، صدہائے بے کسی تھی وہ ہائے حسین کی، عباس علمدار نہ لوٹے فرات سے، عباس علمدار نہ لوٹے فرات سے، دنیا اندھیری ہو گئی ہائے حسین کی، 18 ہاشمی جواں کربل میں کھو دیے، ساری کمائی لٹ گئی ہائے حسین کی، ساری کمائی لٹ گئی ہائے حسین کی، وقت اثر امام بھی مارے گئے رن میں، قربانی وہ عظیم تھی پیاسے حسین کی، قربانی وہ عظیم تھی پیاسے حسین کی، ہے ڈھونڈتی سکینہ بابا کو دشت میں، ہے ڈھونڈتی سکینہ بابا کو دشت میں، حسین ہے کہ گود میں آئے حسین کی، حسین ہے کہ گود میں آئے حسین کی، دو عابد بیمار کو پرسا حسین کا، تنہا نشانی تھے وہی، تنہا نشانی تھے وہی وائے حسین کی، جلتے ہیں خیمے اور پریشاں ہیں بیبیاں، اور پریشاں ہیں بیبیاں، سرننگ بہنیں ہو گئیں ہائے حسین کی، ہائے حسین کی، سابق نہ ہوتی زینب عالی مقام تو، یہ بی بی زینب کا رول ہے وہ پرائسلیس رول ہے اس میں، سابق نہ ہوتی زینب عالی مقام تو، باقی نہ رہتی داستاں، باقی نہ رہتی داستاں وائے حسین کی، پانی پیو یاد کرو پیاس حسین کی، ماشاء اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. ہائے حسین، چلو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ جزاک اللہ. سلامت رہیں. یہ تھے ہمارے ڈاکٹر حسن اختر صاحب ٹیکساس سے جو نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. اب میں گزارش کروں گا ہمارے برادر مومن جناب اصغر زیدی صاحب سے کہ مائک تشریف لائیں اور سلام پیش کریں. آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سلام کے چند بند پیش کر رہا ہوں. ارشاد ارشاد. آؤ رولے شہ کربلا کو، آؤ رولے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے. آؤ رولے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے. آؤ رولے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے.
بہر تعظیم اٹھو اے اکبر، پردہ داری کرو میرے دل بر، بہر تعظیم اٹھو اے اکبر، پردہ داری کرو میرے دل بر، آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کربلا میں جو جائے گی زینب، کیا بتائے گی بھائی کو زینب، کربلا میں جو جائے گی زینب، کیا بتائے گی بھائی کو زینب، چھٹ کے زندہ سے جو آ رہے ہیں، چھٹ کے زندہ سے جو آ رہے ہیں، ان میں پیاری سکینہ نہیں ہے، آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جب مدینے میں جائے گی زینب، کیا بتائے گی صغرا کو زینب، جب مدینے میں جائے گی زینب، کیا بتائے گی صغرا کو زینب، وہ نشان رسن بازوؤں پر، وہ نشان رسن بازوؤں پر، نیل اب تک بھی چھوٹا نہیں ہے، آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے، آؤ رو لیں شہ کربلا کو، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ یہ تھے ہمارے برادر محترم جناب اصغر زیدی صاحب جو نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اب بغیر کسی تاخیر کے میں گزارش کروں گا مولانا حجت الاسلام سید اسد علی عابدی صاحب سے کہ آج 9 محرم الحرام کی مجلس سے خطاب کریں۔ جناب آواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی صلی علی علی محمد وآل وآل محمد۔ محمد ہر دشمنان محمد آل محمد علیہ السلام لعنت بے شمار، بے شمار بے شمار۔ بے شک۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین، ایاک نعبد واہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل احد الصمد لم یلد قل احد الصمد لم یلد۔ اللهم صل على محمد۔ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد۔ وعلى إترته الطيبين الطاهرين، أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد
وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صلوات اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه۔ خداوند عالم سورہ زمر کی 53ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو، میرے بندگان سے کہہ دو کہ وہ اپنے گناہوں کی بنا پر مایوس نہ ہوں۔ خداوند عالم تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بے شک وہ غفور اور رحیم ہے۔ کیونکہ آج کی شب عاشور ہے، اور شب عاشور وہ شب ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے عبادت کے لیے مانگی تھی، اور شب عاشور میں امام کے قیام سے ایسی صدائیں بلند ہو رہی تھی جیسے کسی مکھی کے چھتے سے شہد کی مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز ہوتی ہے۔ شب عاشور میں قیام حسینی سے عبادتوں کی اور دعاؤں کی اور مناجات کی ایسی صدائیں بلند تھی جیسے کسی شہد کی مکھی کے چھتے سے بھن بھنانے کی آواز ہوتی ہے۔ اور کیونکہ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے صل على محمد وعلى محمد کہ انسان کو اس شب میں امام حسین کے صدقے میں، ان کے بھائی کے صدقے میں، ان کی اولاد کے صدقے میں، ان کے خانوادے کے صدقے میں انسان کو اپنے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اور انسان کو زیادہ سے زیادہ دشمنان اہل بیت کے اوپر لعنت بھیجنی چاہیے، اور اہل بیت کا زیادہ سے زیادہ غم بنانا چاہیے، زیارت عاشورہ پڑھنی چاہیے، وہ تمام اعمال جو انشاءاللہ آپ نے انجام دیے بھی ہوں گے اور کل انجام دیں گے بھی۔ لہٰذا میں کیونکہ شب گریہ ہے تو اس لیے ذکر بھی میں نے ایسا ہی رکھا کہ انسان کے لیے مغفرت انسان اپنی کیسے کرا سکتا ہے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو کبھی بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، آپ نے گناہوں کو کتنا بھی انجام دیا ہو، آپ کے نامہ اعمال میں گناہ کتنے بھی بڑے ہوں، لیکن ہمیشہ جب بھی میری بارگاہوں میں ندامت کے ساتھ آؤ گے، توبہ کے ساتھ آؤ گے تو اپنے خالق کو غفور اور رحیم پاؤ گے، توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ تو رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں جعل اللہ الرحمہ میت جزءاً، کہ خداوند عالم نے رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 جزءاً، اور اس نے 99 حصے رحمت کے اپنے پاس رکھے ہیں، اور ایک حصہ تمام مخلوقات میں بانٹا ہے۔ اسی ایک حصہ رحمت میں سے ماں کا اپنی اولاد کے لیے پیار بھی ہے، بھائی کا بھائی کے لیے پیار ہے، دوست کا دوست کے لیے پیار ہے، انسان کا اپنے سماج کے لیے پیار ہے۔ یہ تمام مخلوقات کے درمیان میں جو محبت اور آشتی بانٹی گئی ہے یہ صرف ایک جز میں ہے، اور اس کے 99 جز جو ہیں خالق کائنات نے رکھے ہیں۔ تو سوچیں جب ایک جز میں ماں کی اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، انسان کے اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، جب اس کا ایک جز ایسا ہے تو وہ رحیم کیسا ہوگا جس کے پاس 99 جز جو ہے رحمت کی۔ سبحان اللہ تو لہٰذا ہم عشرہ محرم کی مجالس سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں، اور انسان خطاؤں کا مجموعہ ہے، لغزشوں کا مجموعہ ہے، انسان سے ہمیشہ خطائیں ہوتی ہیں، اور لغزشیں تو وہ چیز ہیں کہ جس سے انبیاء بھی نہیں بچ سکے۔ اگر آدم سے خطا نہ ہوتی تو جنت سے زمین پر نزول نہ ہوتا، اگر یوسف سے کوتاہی نہ ہوتی تو آپ کے ہاتھ سے نور نبوت نہ لیا جاتا، اگر یعقوب سے خطا نہ ہوتی تو یعقوب اور یوسف میں فراق نہ ہوتا۔ تو جب انبیاء اس مرحلوں سے دور نہ رہ سکے تو انسان جو معصوم نہیں ہے وہ لغزشوں سے کیسے دور رہ سکتا ہے؟ لہٰذا جب لغزشیں ہوں گی تو اس کے لیے نتیجہ عمل کیا ہوگا
انسان کس طریقے سے اپنے آپ کو بری کر سکتا ہے؟ تو خالق کائنات نے کہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے ایک دروازہ کھول کے رکھا ہے جس کا نام توبہ ہے. تم ایک بار توبہ کر لینا, اپنے اعمال کے اوپر نادم ہو جانا, ہم تمہاری مغفرت فرما دیں گے. تم دوبارہ دنیا میں ایسے ہو جاؤ گے جیسے خزاں کے بعد ایک درخت دوبارہ سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے, جیسے آج ہی اس دنیا کے اندر کوئی نیا بچہ نو مولود ہوا ہو. انسان اگر توبہ کرے گا ہماری بارگاہ میں تو کل کے دن وہ ایسا ہو جائے گا جیسے آج ہی اس دنیا کے اندر آیا ہو. اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یفرح بتوبۃ عبدہ المؤمن اذا تاب کما یفرح احدکم بذلته اذا وجدها, کہ پاک پروردگار کی بارگاہ میں جب کوئی گناہگار پلٹتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور ندامت کرتا ہے, اپنے گناہوں کے اوپر ملال کرتا ہے, تو خالق کائنات اس بندے سے ایسا خوش ہوتا ہے جیسے کوئی انسان کی کوئی چیز کھو گئی ہو, کوئی قیمتی چیز کھو گئی ہو اور پھر اسے مل جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. ایسے ہی خالق کائنات اپنے بندے سے خوش ہو جاتا ہے. جو خالق کائنات جس کا بندہ گناہوں میں گم ہو گیا تھا, دنیا میں گم ہو گیا تھا, اس کی بارگاہ سے ناپید ہو گیا تھا, جب وہ اس کی بارگاہ میں پلٹتا ہے تو خالق کائنات کو خوشی حاصل ہوتی ہے کہ میرا بندہ جو میری بارگاہ سے پلٹا ہوا تھا آج دوبارہ پلٹ کر میری بارگاہ میں آیا ہے. تو خالق کائنات ایسے ہی خوش ہوتا ہے جیسے انسان اپنی گم ہوئی چیزوں کے مل جانے کے اوپر جو ہے خوش ہوتا ہے. اور خداوند عالم نے سورہ بقرہ میں 199ویں آیت میں ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تم خداوند عالم سے دعائے مغفرت کیا کرو, توبہ کیا کرو, تم پاؤ گے کہ خداوند عالم غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اور پھر خداوند عالم نے ارشاد فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا, تم تمام کے تمام خداوند عالم کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو, مناجات کیا کرو. ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون, اے مومنین تم توبہ کیا کرو, تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور پھر چوتھی جگہ جو ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوا هو الذی یقبل التوبہ عن عبادہ, وہ پاک پروردگار وہ ہے جس نے توبہ کا دروازہ ہمیشہ انسان کے لیے کھولا ہوا ہے. اور یہ توبہ ایک عام چیز نہیں ہے, بلکہ آپ یہ دیکھیں خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو انسان توبہ کرتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد عمل صالح کو انجام دیتا ہے, نیک اعمال کو انجام دیتا ہے, تو خداوند عالم اس کے برے اعمال کو, اس کے برے کارناموں کو اچھے کارناموں میں تبدیل کر دیتا ہے. اگر اسے ان قریب اس کے بزنس کے اندر لاس ہونے والا تھا, خداوند عالم اس کے اندر منافع رکھ دے گا. ان قریب اس کی فیملی کے اوپر کوئی مصیبتیں آنے والی تھی, ان مصیبتوں کو دور فرما دے گا. ان قریب جو اس کے معاہدات تھے کہ جس کے اندر اسے نقصان ہونے والا تھا, اس توبہ کے صدقے میں خالق کائنات اس کے نامہ اعمال میں برکت رکھ دے گا, اس کی مستقبل کی زندگی کو بنا دے گا. یہی تو وجہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے کہ سامنے سے ایک گناہگار آ رہا تھا جس کے ہاتھ میں شراب کی ایک بوتل تھی جسے آدھا پیا ہوا تھا اور آدھی بوتل بچی ہوئی تھی. جب اس نے دیکھا کہ سامنے سے خاتم الانبیاء آ رہے ہیں, نبی آ رہے ہیں, رسول آ رہے ہیں, لہذا کیونکہ رسول کو دیکھ چکا ہے اور رسول نے بھی اسے دیکھ لیا ہے تو اب پلٹ تو نہیں سکتا تھا, لہذا اس نے خالق کائنات کی بارگاہ میں مناجات کی کہ بار الہ آج میری عزت رسالت کی بارگاہ میں رکھ لے, کل سے میں تیرے حکم کی ہمیشہ عزت رکھوں گا, کل سے میں تیری شریعت کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤں گا, لیکن بار الہ آج میری عزت رسول اور رسول کے اصحاب کے سامنے رکھ لے. اب رسول قریب آتے گئے, یہ انسان بھی قریب آتا گیا. ایک مرتبہ رسول سے جیسے ہی ملا, سلام کیا, سلام کے بعد رد سلام ہوا. رسول خدا نے پوچھا کہ ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے بوتل کو اپنی پشت میں چھپا لیا. کہا کہ پشت میں ہم سے کیا چھپا رہے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ سرکہ ہے, سرکہ ہے. تو ایک مرتبہ رسول اکرم نے کہا کہ لاؤ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہے. تو یہ انسان جو ہے خجالت سے شرمندہ ہو گیا, ماتھے کے اوپر پسینہ آ گیا. جب رسول نے طلب کیا تو مجبور ہو گیا دینے کے لیے.
جب رسول کے سامنے اس بوتل کو رکھا، رسول نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، اب یہ سرکہ ہی ہوگی، اب یہ سرکہ ہی ہوگی۔ کہا کہ میرے ہاتھ کے اوپر ڈالو۔ جب ہاتھ کے اوپر وہ شراب کے قطرات ڈالے گئے تو دیکھا کہ شراب سرکے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ تو ایک مرتبہ رسول اکرم نے کہا کہ جب تم نے محمد سے حیا کی تو شراب سرکے کے اندر تبدیل ہو گئی۔ اگر اس محمود سے حیا کرو گے، اس محمود سے توبہ کرو گے تو وہ تمہاری دنیا کو بھی بدل لے گا، تمہاری آخرت کو بھی بدل لے گا۔ جو شراب کو سرکہ کر سکتا ہے وہ تمہاری دنیا بھی بدل سکتا ہے، تمہاری آخرت بھی بدل سکتا ہے۔ صلوات بڑے بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ابو بصیر امام صادق علیہ السلام کے صحابی، جنہوں نے 4 اماموں کا دور جو ہے درک کیا ہے، اور جس کے لیے امام صادق نے کہا کہ اگر ابو بصیر کبھی بھی میرے سے کوئی نقل حدیث کرے اور یہ کہے کہ یہ صادق نے کہا ہے تو اس کا یقین کر لینا، کیونکہ یہ ہمارا ثقہ ہے، ہمارا معتمد ہے، ہمارے بھروسے لائق انسان ہے۔ تو ابو بصیر وہ انسان تھے جنہوں نے 4 اماموں کی امامت کا دور جو ہے درک کیا تھا۔ امام صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ ابو بصیر جب مکے میں حج کے لیے جا رہے ہیں تو حج سے پہلے ہمارے یہاں ایک رسم ہوتی ہے کہ بستی والوں سے، کنبے والوں سے، سماج والوں سے، سبھی سے انسان اپنے گناہوں کو معاف کرا لیتا ہے، اپنے بہنوں سے ملتا ہے، بھائیوں سے ملتا ہے، رشتہ داروں سے ملتا ہے کہ دیکھو میں حج پہ جا رہا ہوں، کسی کا حق میری گردن پہ نہیں رہنا چاہیے، میں تم سے اپنے گناہوں کی جو ہے معذرت چاہتا ہوں، توبہ چاہتا ہوں، اگر میں نے آپ کے حق میں کوئی کوتاہی کی ہے تو مجھے معاف کر دینا۔ ابو بصیر بھی ایسے ہی گلی کے اندر سے گزر رہے تھے، تمام لوگوں کے دروازے کے اوپر دق الباب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر تمہارا کوئی حق میرے اوپر ہے تو مجھ سے درگزر فرمانا۔ ابو بصیر ایک دروازے سے دوسرے دروازہ، دوسرے دروازے سے تیسرا دروازہ، تیسرے دروازے سے چوتھا دروازہ، جیسے تمام لوگوں سے ملتے ہوئے جا رہے تھے تو راستے میں ایک گنہگار کا دروازہ پڑا۔ جب گنہگار کا دروازہ پڑا تو آپ کے اعزاء اور اقارب نے کہا کہ اس دروازے کے اوپر کیا کرو گے، کیونکہ تمام بستی کے گناہ اسی دروازے سے سرزد ہوتے ہیں، لہذا اس دروازے والے کی کیا ضرورت ہے۔ لہذا ابو بصیر ان سے بغیر ملے اپنے گھر کے اوپر لوٹ گئے۔ جب اگلے دن سفر کے لیے نکلنے لگے تو اس شخص نے دیکھا کہ ابو بصیر تمام بستی کے گھروں کے اوپر گئے، سب سے جو ہے ہلیت طلب کی، لیکن میرے دروازے کے اوپر نہیں گئے۔ اگلے دن ابو بصیر سے ملنے کے لیے یہ گناہگار شخص پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ ابو بصیر سے کہا کہ ابو بصیر مجھے گلہ نہیں ہے کہ تم میرے دروازے کے اوپر نہیں آئے، مجھ سے ہلیت طلب نہیں کی، لیکن ابو بصیر بس میں اتنا سا چاہتا ہوں کہ جب تم مکے کے بعد مدینے جانا تو فرزند رسول امام صادق سے میرا سلام نقل کرنا، میرا سلام نقل کرنے کے بعد فقط اتنا سا معلوم کر کے آنا کہ امام صادق سے یہ پوچھنا کہ کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے، کیا میرے جیسے انسان کی بھی بخشش ہو سکتی ہے۔ ابو بصیر جب مکے میں حج کر چکے، امام صادق کے دروازے کے اوپر پہنچے، گھر کے اوپر پہنچے تو امام صادق کو تمام ہدایہ، تمام نذورات، تمام خمس کی رقم اور تمام جو خطوط جو آپ کی بستی والوں نے دیے تھے امام صادق کی خدمت میں پیش کر دیے۔ مولا یہ فلاں انسان کا خط ہے، مولا یہ فلاں انسان کا نذرانہ ہے، مولا یہ فلاں انسان کا دیا ہوا خمس ہے۔ تمام امانتیں جب دے دی تو امام صادق نے کہا کہ اے ابو بصیر اب بھی تمہارے پاس میری ایک چیز رہ گئی ہے۔ کہا کہ فرزند رسول جو کچھ ہے یہی ہے، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اثاثہ نہیں ہے، جو کچھ تھا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو امام صادق نے کہا کہ تمہارے پاس ایک گناہگار کا سلام ہے جس نے تمہیں امانت میں ہمارے پاس بھیجا تھا۔ اے ابو بصیر اس گناہگار انسان سے کہہ دینا جب جاؤ تو اس کے دروازے کے اوپر خود جانا اور اسے جا کر کہہ دینا کہ تمہارے امام نے تمہارے سلام کا جواب بھی دیا ہے، اور تمہارے امام نے کہا ہے کہ اگر تم مجھ سے ایک وعدہ کرو گے، ایک قول دو گے تو میں بھی تمہیں ایک قول دیتا ہوں، تم مجھے زبان دو کہ میں اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہوں، آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، تو میں صادق آل محمد بھی تمہیں زبان دیتا ہوں
تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں۔ اللہ جب ابو بصیر پلٹے اور پلٹنے کے بعد بستی میں اس گناہگار کے دروازے کے اوپر گئے، دق الباب کیا، کھولا تو دیکھا کہ ابو بصیر موجود ہے۔ کہا کہ تم اور میرے دروازے کے اوپر؟ کہا کہ ہاں، امام نے آپ کو رد سلام کیا ہے، آپ کے سلام کا جواب دیا ہے، اور امام نے یہ میسج دیا ہے کہ اگر تم ایک وعدہ کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور پھر گناہ انجام نہ دو، تو صادق آل محمد نے وعدہ کیا ہے کہ تمہاری جنت کے ضامن وہ ہیں۔ اب یہ انسان توبہ کرتا ہے، جب 6 مہینے گزر جاتے ہیں، یہ بستر مرگ کے اوپر لیٹا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ابو بصیر کو پتا چلا کہ یہ انسان بیمار ہے، عیادت کے لیے گئے، گھر والوں کو سلام کیا، گھر والوں سے احوال پرسی کی، گھر والوں نے بتایا کہ ابو بصیر بول نہیں سکتا، ایسی حالت میں ہے جیسے سکتا ہو، اور 6 مہینے سے مرض کے اندر جو ہے مبتلا ہے۔ تو ایک مرتبہ جیسے ہی ابو بصیر عیادت کر کے پلٹنے لگے تو یہ مریض گویا ہوا کہ اے ابو بصیر، تمہارا میسج بھی سچا تھا، تمہارا ایمان بھی سچا تھا، امام کا قول بھی سچا تھا۔ میں نے جو توبہ کی تھی اس کے بعد گناہوں کو انجام نہیں دیا، مولا نے اپنا وعدہ بھی وفا کر دیا۔ مولا نے فقط جنت کا وعدہ کیا ہی نہیں تھا، مجھے خواب کے اندر دکھا بھی دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جزاک اللہ۔ یعنی جو انسان توبہ کر لیتا ہے، امام کے یہاں بھی اس کی ارزش ہوتی ہے، خالق کائنات کے یہاں بھی اس کی ارزش ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، جناب موسیٰ کی زندگی کے اندر ملتا ہے کہ جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک فاحشہ عورت تھی کہ جہاں سے تمام لوگ جو ہے گناہ کیا کرتے تھے، اور آپ کے زمانے میں، بنی اسرائیل کے زمانے میں، ایک عابد پایا جاتا تھا۔ جب شیطان نے یہ چاہا کہ اس عابد کو بہکائے تو اس نے اپنے تمام شاگردوں کو بلایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس شاگردوں کے ذریعے سے اس عابد کو بہکاؤں۔ تو کسی نے کہا کہ میں اسے مال کے ذریعے بہکا سکتا ہوں، کہا کہ نہیں بہکا سکتے کیونکہ اس نے مال دیکھا ہی نہیں۔ کہا کہ میں عیش و عشرت کے ذریعے سے اسے بہکا سکتا ہوں، کہا کہ اسے عیش و عشرت کی لذت ہی معلوم نہیں ہے۔ تیسرے شاگرد نے کہا کہ میں اسے عبادتوں کے ذریعے سے بہکاؤں گا۔ کہا کہ ہاں تم اسے بہکا سکتے ہو، کل سے اسے بہکانے کے لیے لگ جانا۔ اب ایک عابد ہے جو مسجد کے اندر شب و روز جو ہے دعاؤں کے اندر، مناجات کے اندر اور عبادتوں کے اندر اور ریاضتوں کے اندر رہتا ہے، اس انسان نے بھی اس کے برابر میں مصلی بچھا دیا۔ عابد انسان تھا، تھک جایا کرتا تھا، لیکن یہ شیطان اس کے برابر میں مصلی پر برابر عبادت کرتا رہا۔ جب چند ایک دن گزر گئے تو عابد کہنے لگا تم اس مرتبے تک کیسے پہنچے کہ تمہیں نہ عبادت کے اندر تھکن ہوتی ہے، نہ خدا سے اتصال کے اوپر کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ کہا کہ میں نے ایک مرتبہ فلاں زانیہ کے یہاں دستک دی تھی، اور جو میں نے وہ گناہ کیا تھا اس کے اوپر میں بار بار نادم ہوتا ہوں، جب بھی اسے یاد کرتا ہوں تو میرا مصلی سے ہٹنے کو جی ہی نہیں چاہتا، جیسے ہی ہٹنا چاہتا ہوں تو مجھے پھر وہی گناہ یاد آ جاتا ہے۔ وہ گناہ ایسا ہے کہ جس کی بنا پر میں اتنا بڑا عابد بن گیا۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ عبادت کے عروج پر پہنچو تو جاؤ فلاں جگہ پر، اس طریقے سے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ اس کے دروازے کے اوپر پہنچ گیا۔ جب دروازے کے اوپر پہنچا تو زمانے کا مشہور عابد تھا، تمام شہر کے اندر چرچے تھے۔ جب اس گناہگار نے دیکھا کہ یہ عابد میرے دروازے کے اوپر آیا، کہنے لگی کہ تمہارے جیسے انسان ہمارے جیسوں کے دروازے پر، کہا کہ میں مسجد میں ایسے ایسے عبادت کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ تمہارے دروازے سے کوئی مستفید ہو کے اس عبادت کے ان مرحلوں تک پہنچ گیا۔ تو اس عورت نے کہا کہ دیکھو وہ ضرور کوئی شیطان ہوگا، کیونکہ توبہ، گناہ نہ کرنا آسان ہے، توبہ کرنے سے، اور جب تم مسجد کے اندر جاؤ گے تو تم اسے وہاں پر نہیں پاؤ گے۔ جب یہ عابد چلا گیا، اس نے دیکھا کہ مسجد کے اندر کوئی موجود نہیں ہے، مسجد کے اندر کوئی موجود نہیں ہے۔ اب یہ زانیہ، یہ فاحشہ عورت اپنے اوپر ملال کر رہی ہے کہ اب تو شیطان بھی اپنے کاموں کو میرے ذریعے سے انجام دلانا چاہتا ہے۔ ذہن کے اندر ایک وجدان ہوا، ایک انقلاب ہوا، اپنے اعمال کے اوپر ندامت کی کہ بار الہ میں نے آج تک جو کیا سو کیا، بار الہ میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، تجھ سے مغفرت چاہتی ہوں، تجھ سے مغفرت چاہتی ہوں، میری توبہ کو قبول فرما۔
बारे इलाहा मैं इस दुनिया में इतनी ज्यादा गिरफ्तार हो गई थी कि मुझे समझने का और संभलने का मौका ही नहीं मिला। आज मैं तेरी बारगाह में दस्त बदुआ हूँ, इस्तिग़फ़ार करती हूँ। खालिक कायनात ने तौबा को कबूल फरमाया। रूह कफ़स उनसुरी से परवाज कर गई। जनाजा 3 दिन तक के घर के अंदर पड़ा रहा। आयतुल्लाह दस्तगैब ने गुनाह ने कबीरा में इस चीज को लिखा, 3 दिन तक के जनाजा इसके घर के अंदर पड़ा रहा। बस्ती वाला कोई नहीं आया जो उसकी तजहीज और तकफीन करता और इसे दफनाने के लिए इक़दाम करता। तो खुदावंद आलम ने जनाब मूसा को वही फरमाई, ए मूसा जाओ, मेरा फला बंदा फला जगह पर मर चुका है, उसके कफन और दफन का इंतजाम करो और लोगों को कहो कि उसके जनाजे के अंदर शिरकत करें। तो सोचें, जब इतने बड़े गुनाहगारों की तौबा कबूल हो सकती है तो हम माहे मुहर्रमुल हराम में इन मजलिसों के जरिए, इस जिक्र के सदक़े में, इस आशूर के सदक़े में, इस शब आशूर के सदक़े में हमारे गुनाह अगरचे छोटे और बड़े मखलूत हो सकते हैं, तो हमें अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए तौबा करनी चाहिए। बारे इलाहा हुसैन के सदक़े में, मजलिस हुसैन के सदक़े में, हुसैन के भाई के सदक़े में, हुसैन की औलाद के सदक़े में, हुसैन की बहनों के सदक़े में, खानदान हुसैन के सदक़े में, जद्दे हुसैन के सदक़े में, मादरे हुसैन के सदक़े में, इस मजलिस के सदक़े में हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे। बारे इलाहा इस मजलिस के जरिए, इस शब आशूर के सदक़े में हम तुझसे अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहते हैं, तुझसे तौबा चाहते हैं। बारे इलाहा आज हमारी इस मजलिस के जरिए हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे बच्चों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे बुजुर्गों की मग़फ़िरत फरमा। बारे इलाहा तुझे आशूर का वास्ता, शब आशूर का वास्ता, गुरबत हुसैन का वास्ता, ज़रबत अली का वास्ता, हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे पर अपनी रहमत बरकतें शामिल हाल फरमा। अजीज़ों, आज ये वो दिन है कि आज अहले बैत की गोदियां आबाद है, कल को अहले बैत की गोदियां उजड़ जाएंगी। अजीज़ों, आज 9 मुहर्रम है जो जनाब अली असगर से मखसूस है, अली असगर से मखसूस है। जब आशूर आई, हुसैन के तमाम आवान अंसार शहीद हो चुके, तमाम अकरबा शहीद हो चुके। रोज़े आशूर इमाम हुसैन ने सदाए इस्तिग़ासा बुलंद की, हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई जो हमारी मदद करे, हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बान हरम रसूलुल्लाह, है कोई जो हरम अहले बैत से दिफा करे। इमाम जनाब अली असगर ने इस इस्तिग़ासे को सुना, खुद को झूले में गिरा दिया। ज़ैनब ने फिजा से भाई को बुलाया, ए भैया, जब से आपने इस्तिग़ासा बुलंद की है, अली असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। एक मर्तबा रबाब से कहा, ए रबाब, अली असगर को आमादा कर दो, मैं अली असगर को पानी पिलाना चाहता हूँ। अली असगर को जनाबे रबाब ले गई, एक सफेद कुर्ता जनाबे अली असगर के ऊपर डाल दिया, एक सफेद चादर में अली असगर को लपेटा, इमाम हुसैन की खिदमत में दे दिया। अली असगर को ऐसे लेकर चले, ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज़ईफ़ बाप अपने बच्चे के जनाजे को लेकर जा रहा हो। अंदर छिपा लिया। फौजे अश्किया ये सोची कि शायद हुसैन कुरान को लेकर आ रहे हैं, कुरान के जरिए से पानी को तलब करेंगे। एक मर्तबा हुसैन पहुंचे, पहुंचने के बाद कहा, ए अश्किया, तुम्हारी नजर में मैं हुसैन गुनाहगार हूँ, लेकिन ये बच्चा किसी मजहब में गुनाहगार नहीं है, किसी दीन वालों में गुनाहगार नहीं है। ये बच्चा हर मजहब में बेखता हो, बेगुनाह है। अगर हो सके तो इसे थोड़ा सा पानी पिला दो। इतने में उमर साद ने कहा,
حسین بچے کے ذریعے خود پانی پینا چاہتے ہو. امام حسین نے جناب علی اصغر کو زمین کربلا کے اوپر لٹا دیا. علی اصغر سے کہا اے بیٹا اپنی پیاس کو آشکار کر دو. جیسے ہی امام حسین نے علی اصغر کو زمین کربلا کے اوپر رکھا تو علی اصغر اپنے لبوں کو ایسے کھول رہے تھے جیسے کسی مچھلی کو تالاب سے نکال کر خشکی پر رکھ دیا جائے. وہ کبھی منہ کو کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے. جناب علی اصغر کا پیاس سے یہ حال ہے, کبھی لب گھلتے ہیں کبھی لب بند ہوتے ہیں. فوج اشقیاء رونے لگی. عمر سعد نے دیکھا کہیں ایسا نہ ہو کہ انقلاب آ جائے. ایک مرتبہ حرملہ سے کہا اتنا کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر دے. حرملہ نے تیر کو چلو کمان میں جوڑا. پہلا تیر جوڑا, تیر گر گیا. دوسرا تیر جوڑا, تیر گر گیا. تیسرا تیر جوڑا, تیر گر گیا. اتنے میں سنان نے کہا کہ اے حرملہ اگر مجھ سے کوئی سوال کرتا کہ تمہاری فوج میں سب سے زیادہ شجاع و بہادر کون ہے تو اے حرملہ میں تیرا نام لیتا. لیکن حرملہ یہ کیا منظر ہے کہ تو نے 3 مرتبہ تیر کو لیا, تینوں مرتبہ تیر گر گیا. حرملہ کہنے لگا جیسے ہی میں تیر چلانا چاہتا ہوں سامنے کوئی برقعے والی بیوی آ جاتی ہے. اے حرملہ تو بھی تو صاحب اولاد ہے, اس بچے کے اوپر رحم فرما. میں دوبارہ چلاتا ہوں وہ بیوی پھر سامنے آ جاتی ہے. حرملہ کا 3 مرتبہ تیر گرا, 3 مرتبہ تیر لیا. ایک سے شعبہ تیر, چھوٹا سا بچہ 6 مہینے کا ننھا علی اصغر سے شعبہ تیر علی اصغر کے گلو کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا. مقتل یہ لکھتا ہے زبیہ من الورید الورید کہ جناب علی اصغر کان کے ایک طرف سے دوسری طرف تک, کان کے دوسری طرف تک تیر نے زخمی کر دیا. بچہ باپ کے ہاتھوں پر ذبح ہو گیا. امام حسین جب بچہ ذبح ہو گیا خیمے کی طرف چلنا چاہتے ہیں, پھر سوچتے ہیں کہ سکینہ پر کیا گزرے گی لہذا پلٹ ہوتے ہیں. پھر آگے بڑھتے ہیں, پھر سوچتے ہیں زینب پر کیا گزرے گی, پیچھے ہٹتے ہیں. پھر سوچتے ہیں کہ نہیں ماں کو ایک بار دکھا دینا چاہیے. پھر خیام کی طرف بڑھتے ہیں. پھر سوچتے ہیں شاید رباب اس غم کو برداشت نہ کر سکے, شاید رباب اس غم کے بدلے میں کہیں مری نہ جا سکے. امام حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے, 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. آخر میں خون علی اصغر کو زمین پر ڈالنا چاہا. زمین سے آواز آئی اے حسین اگر اس خون ناحق کا ایک بھی قطرہ زمین پر گرا تو زمین سے کبھی گندم نہ اگے گا. ایک مرتبہ چاہا کہ آسمان کی طرف کو اڑا دے. ایک مرتبہ آسمان سے آواز آئی اے حسین اس خون ناحق کا اگر ایک بھی خطرہ آسمان کی طرف ڈالا تو کبھی بارش نازل نہ ہوگی. امام حسین نے خون علی اصغر کو لیا, اپنی داڑھی کو خضاب کر لیا. ایک مرتبہ لے کر خیام کے اندر پہنچے. خیام میں پھر حسین نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ جب عصر عاشور لاشیں پامال ہو. میرا علی اصغر 6 مہینے کا بچہ ہے, چھوٹا سا بچہ ہے, چھوٹا سا جسم ہے, بڑوں جسموں کو برداشت نہ کر سکے گا. لہذا خیام کی پشت پر جناب علی اصغر کو دفنا دیا. لیکن ہائے رے اپنے عاشورہ اور شام غریبہ جب سروں کو گنا گیا ایک سر کم نکلا. ایک مرتبہ حرملہ نے کہا میں نے علی اصغر کو شہید کیا تھا,
उसका असर मौजूद नहीं है। उमर साद ने हुक्म दिया, जाओ करबला की जमीन को देखो, जहां पर भी करबला की जमीन नरम आए भालों को मारना, अली असगर के सर को निकाल कर लाना। फौज अशकिया के सिपाही चले, नर्म जमीन के ऊपर भाले मारते थे। एक शकी का भाला अली असगर के सीने में बेबस हो गया। अली असगर का लाशा निकल आया, एक शकी ने अपने जानू पर रखा, अली असगर के सिर को कलम कर दिया। अजीजों करबला के अंदर आप लाशे कासिम को ये सोच कर याद करते हैं कि लाशे कासिम पामाल हुआ है। लाशे अली अकबर में सीने में बर्छी का फल लगा है, हुसैन का गला काट दिया गया। लेकिन जो अली असगर थे, तमाम जुल्म अली असगर की जात में इकट्ठे हो गए। जब जिंदा थे तो गला जबा कर दिया गया, जब दफना दिए गए तो सीने में भाले का जख्म दिया गया, जब बाहर निकले तो सर नेज़े पे रोके नेज़ा पर बुलंद कर दिया गया। रबाब गश कर गई अमिसलों का यूना। अरे क्या अली असगर के जैसे बच्चे भी नहर किए जाते हैं। मजलिस के सदक़े में, इस जिक्र के सदक़े में, इस शब के सदक़े में हम सब अपने गुनाहों की तौबा करते हैं। बार इलाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनको आला इल्लीन के साथ जगह इनायत फरमा, आइम्मा के जवार में जगह इनायत फरमा। बार इलाह हमारी इल्मी, फिक्री, रूही, इक़्तिसादी, इज़्दवाजी जिस तरह की मुश्किलात है, बार इलाह हम लोगों की मुश्किलात को दूर फरमा। है बार इलाह जनाब रबाब के सदक़े में, जनाब अली असगर के सदक़े में जो लोग लावलद हैं, जिनके यहाँ कोई औलाद नहीं है, बार इलाह इस गम के सदक़े में, रबाब के सदक़े में, जनाब अली असगर के सदक़े में उनकी गोदियों को आबाद फरमा। बार इलाह हम सब की हिफाजत फरमा। शिया ने जहाँ जहाँ भी हैं उनको हर आफत, हर मुसीबत, हर बीमारी से दूर फरमा। बार इलाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हमारे इमाम की ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान अनुसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस जज़ाकल्लाह 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 सर, जज़ाकल्लाह मौलाना साहब। जज़ाकल्लाह। मैं गुजारिश करूंगा जनाब मीर मुत्तकी साहब से कि नौत आने के लिए माइक पे तशरीफ लाएं। जनाब मीर मुत्तकी साहब या हुसैन 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 रही थी ये असगर की माँ, मेरा असगर भी होगा जवान, कह रही थी असगर की माँ, मेरा असगर भी होगा जवान, हर कदम पे संभालूंगी मैं, इतने नाजों से पालूंगी मैं, नजर बद से बचाऊंगी मैं, नजर बद से बचाऊंगी मैं, आ गया वो समा, मेरा असगर भी हो जवान, कह रही ये असगर की माँ, मेरा असगर भी होगा जवान, जिंदगी का सहारा है ये, जान से मुझको प्यारा है ये, जिंदगी का सहारा है ये, जान से मुझको प्यारा है ये,
میرے آنکھوں کا تارا ہے یہ، میرے آنکھوں کا تارا ہے یہ، اس پہ قربان کر دوں گی جان، میرا اصغر بھی ہوگا جوان، میرا اصغر بھی ہوگا جوان، میرا اصغر بھی ہوگا جہاں، درد سہنے نہ دوں گی کبھی، اشک بہنے نہ دوں گی کبھی، پیاسا رہنے نہ دوں گی کبھی، پیاسا رہنے نہ دوں گی کبھی، خود ہی رہ لوں گی تشنا تہاں، میرا اصغر بھی ہوگا جوان، کہہ رہی تھی یہ اصغر کی ماں، میرا اصغر بھی ہوگا جوان، زندگی اٹھاؤں گی نا اس نے پائی ہے عمر دراز، یہ بھی ایک دن پڑھے نماز، مثل اکبر یہ دے گا زان، کہہ رہی تھی یہ اصغر کی ماں، میرا اصغر بھی ہوگا جوان، حسین 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 ماشاء اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے ہمارے میر متقی صاحب جو نوخوانی پیش کر رہے تھے۔ اب میں پروگرام کو اختتام میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے کہ مائک پہ تشریف لائیں، زیارت اور دعا کی۔ میں زیارت کا شرف پڑھنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ کی جانب سے، جملہ مومنین و مومنات کی جانب سے، خصوصاً محترم ڈاکٹر حسن اختر صاحب میرے محسنین میں سے ہیں، ان کے خانوادے کی مرحومین کی جانب سے اور جملہ مومنین و مومنات کی جانب سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ خطبۃ الی اللہ۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المومنین علی ولی اللہ، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن السار والوتر الموتور، واشہد انک قد اقامت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین، ولعن اللہ امتان قتلتک ولعن اللہ امتان ظلمتک ولعن اللہ امتان سمعت بذالک فرضیت بہ، یا مولایا یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ ولم تنجسک الجاہلیہ بانجاسها ولم تلبس من المدلہمات ثیابها، واشہد انک من دعام الدین وارکان المؤمنین، واشہد انک الامام البر التقی رزیزک ہادی المہدی، واشہد ان الائمۃ من ولدک الکلمۃ التقوی وعلام الہدی وعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا، واشہد اللہ وملائکتہ وانبیاء ورسلہ انی بکم مؤمن وإيابكم موقن بشرائع دینی وخواتم عملی وقلب لقلبكم سل وامر لامركم متبع
सलवातुल्लाहि अलैकुम वला अरवाहिकुम वला सादिकुम वला सामिकुम वला शाहिदकुम वला गाइबकुम वला ज़ाहिरकुम वला बातिनकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन व अला अंसारिकल मुस्तशहिदीन मअक जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन। अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिहुल मुतिअ लिल्लाहि व रसूलिहि। अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन। अस्सलामु अलैका या इब्न हुसैन अश-शहीद। अस्सलामु अलैका अय्युहश शहीद व इब्न अश-शहीद। अस्सलामु अलैका अय्युहल मज़लूम व इब्नल मज़लूम। लअन अल्लाहु मतन क़तलतका व लअन अल्लाहु मतन ज़लमतका व लअन अल्लाहु मतन समिअत बिज़ालिका फरज़ियत बिह। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा। अस्सलामु अलैका या मुगीस अश-शिया व ज़व्वार फ़ी यौमिल जज़ा। अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसी ar-रज़ा। अस्सलामु अलैका व अला आबाइका as-सबहा व अबनाइका al-अर्बा। अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिब असर व ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान। अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा अजलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक। अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुस्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि सा व फी कुल्ल सा वलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। सलामत करें, सलामत। साहब इबादत कबूल। ये डॉक्टर कुमार आब्दी साहब जो हमेशा की तरह बेहतरीन अंदाज में ज़ियारत और दुआ पेश कर रहे थे। मैं आपको रिमाइंड करता चलूँ, कल इंशाअल्लाह हमारे उर्दू फाउंडेशन की जानिब से शाम गरीबा का भी प्रोग्राम लाइव होगा। और इख्तिताम में अल्फाज के लिए और एलानात के लिए अब मैं माइक ट्रांसफ़र कर रहा हूँ हमारे डॉक्टर खलीफा जाफरी साहब को। हाज़िर ख़वातीन, इससे पहले शायद की कल शाम गरीबा की मजलिस से मेरी गुजारिश है आप सब लोग तशरीफ लाएं और बीबी को पूछा दें। आओ रो ले शहे करबला को, जिंदगी का भरोसा नहीं है।